آپ کے اندر موجود خزانہ، دا ٹریئر ہاؤس ود ان یو۔ اگر آپ اپنی ذہنی آنکھیں کھولیں اور اپنے اندر موجود لامحدود خزانوں کو دیکھیں تو آپ جان سکیں گے کہ آپ کے اندر ایک ایسی سنہری کان ہے جہاں سے آپ وہ سب کچھ نکال سکتے ہیں جو آپ کو شاندار، خوشگوار اور بھرپور زندگی گزارنے کے لیے درکار ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ اس سنہری کان کے بارے میں نہیں جانتے جو لامحدود عقل اور بے پایاں محبت سے بھری ہوئی ہے۔ جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک میگنیٹائزڈ لوہے کا ٹکڑا اپنے وزن سے 12 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر آپ اسی لوہے کے ٹکڑے کو ڈی میگنیٹائز کر دیں تو یہ ایک پر تک بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ اسی طرح انسان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مقناطیس شدہ یعنی میگنیٹائزڈ ہوتا ہے، جس کا دل اعتماد اور یقین سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ جیتنے اور کامیاب ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ دوسرا وہ جو ڈی میگنیٹائزڈ یعنی غیر مقناطیس شدہ ہوتا ہے، خوف اور شکوک سے بھرا ہوا۔ جب مواقع آتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں ناکام ہو جاؤں گا، مجھے مالی نقصان ہو سکتا ہے، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ ایسا شخص زندگی میں زیادہ آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر وہ آگے بڑھنے سے ڈرتا رہے گا تو وہ وہیں رکا رہے گا۔ ایک مقناطیس شدہ شخص بنیے اور زندگی کے سب سے بڑے راز کو دریافت کیجئے۔ صدیوں کا سب سے بڑا راز، دی ماسٹر سیکرٹ آف دا ایجز۔ آپ کے خیال میں صدیوں کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ کیا یہ ایٹمی توانائی کا راز ہے، تھرمو نیوکلیئر انرجی، نیوٹرون بمب، بین السیاراتی سفر؟ نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو پھر وہ کیا راز ہے؟ اسے کہاں تلاش کیا جا سکتا ہے اور اسے کیسے بروئے کار لایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب انتہائی سادہ ہے۔ یہ راز ایک شاندار معجزانہ قوت میں چھپا ہے جو آپ کے اپنے تحت شعور میں موجود ہے۔ وہ آخری جگہ جہاں زیادہ تر لوگ اسے تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ دی مارولس پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ۔ آپ اپنی زندگی میں مزید قوت، دولت، صحت، خوشی اور مسرت لا سکتے ہیں اگر آپ سیکھ لیں کہ اپنے تحت شعور کی مخفی طاقت سے کس طرح رابطہ کیا جائے اور اسے آزاد کیا جائے۔ آپ کو یہ طاقت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ پہلے ہی آپ میں موجود ہے، لیکن آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسے کیسے استعمال کرنا ہے تاکہ آپ اسے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں لاگو کر سکیں۔ اگر آپ اس کتاب میں دی گئی سادہ تکنیکوں اور طریقوں پر عمل کریں تو آپ ضروری علم اور سمجھ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ایک نئی روشنی سے متاثر ہو سکتے ہیں اور ایک نئی قوت پیدا کر سکتے ہیں جو آپ کو اپنی امیدوں کو حقیقت میں بدلنے اور اپنے تمام خوابوں کو پورا کرنے کے قابل بنا سکتی ہے۔ ابھی فیصلہ کریں کہ آپ اپنی زندگی کو پہلے سے زیادہ شاندار، عظیم، خوشحال اور بامقصد بنائیں گے۔ آپ کے تحت شعور کی گہرائیوں میں لامحدود حکمت ہے، بے پایاں طاقت اور ہر ضروری چیز کا غیر محدود ذخیرہ موجود ہے جو ترقی اور اظہار کے انتظار میں ہے۔ ابھی سے اپنے ذہن کی ان صلاحیتوں کو پہچاننا شروع کریں اور یہ آپ کی زندگی میں حقیقت بن کر ظاہر ہوں گی۔ آپ کے تحت شعور میں موجود لامحدود ذہانت آپ کو وہ سب کچھ ظاہر کر سکتی ہے جسے جاننے کی آپ کو ہر لمحہ ضرورت ہے، بشرطیہ کہ آپ ذہنی طور پر کھلے ہوں اور سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو نئے خیالات اور تصورات موصول ہو سکتے ہیں جو آپ کو نئی ایجادات کرنے، حیران کن دریافتیں کرنے یا نئی کتابیں اور ڈرامے لکھنے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ آپ کے تحت شعور میں موجود لامحدود ذہانت آپ کو حیرت انگیز قسم کا علم عطا کر سکتی ہے جو آپ کی اصل فطرت سے ہم آہنگ ہو۔ یہ آپ کے لیے راہیں کھول سکتی ہے اور آپ کی زندگی میں مکمل اظہار کے مواقع پیدا کر سکتی ہے۔ اپنے تحت شعور کی حکمت کے ذریعے آپ اپنی زندگی کے لیے بہترین ساتھی حاصل
کر سکتے ہیں، بہترین کاروباری شراکت دار ڈھونڈ سکتے ہیں، اپنے گھر کے لیے موزوں خریدار پا سکتے ہیں اور اپنی تمام مالی ضروریات پوری کر سکتے ہیں تاکہ آپ مکمل مالی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے خیالات، احساسات اور طاقت کی اس اندرونی دنیا کو دریافت کریں۔ یہ روشنی، محبت اور حسن کی دنیا ہے۔ اگر یہ پوشیدہ ہے مگر اس کی قوت بے حد طاقتور ہے۔ آپ کے تحت شعور میں ہر مسئلے کا حل اور ہر اثر کی وجہ موجود ہے۔ آپ ان پوشیدہ طاقتوں کو بروئے کار لا سکتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری حکمت اور قوت کے حقیقی مالک بن سکتے ہیں تاکہ آپ خوشحالی، تحفظ، مسرت اور خود مختاری کی زندگی گزار سکیں۔ میں نے تحت الشعور کی طاقت کو لوگوں کو جسمانی معذوریوں سے نکال کر مکمل صحت مند، متحرک اور مضبوط ہوتے دیکھا ہے تاکہ وہ دوبارہ دنیا میں جا کر خوشی، صحت اور مسرت حاصل کر سکیں۔ آپ کے تحت شعور میں ایک حیرت انگیز شفایاب قوت موجود ہے جو جسمانی بیماریوں کو دور کر سکتی ہے اور آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ یہی وہ پوشیدہ خزانہ ہے جو آپ کے اندر موجود ہے، بس اسے پہچاننے اور صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک عملی بنیاد کی ضرورت، یعنی necessity of a working basis۔ کسی بھی میدان میں نمایاں ترقی ممکن نہیں جب تک کہ ایک عملی بنیاد موجود نہ ہو جو اپنی اطلاق میں آفاقی ہو۔ آپ اپنے تحت الشعور کے کام کرنے کے ماہر بن سکتے ہیں۔ آپ اس کی قوتوں کو ایک یقینی نتیجے کے ساتھ عمل میں لا سکتے ہیں جو کہ آپ کے علم کے اصولوں پر اور آپ کے مخصوص واضح مقاصد اور اہداف کے لیے اس کے اطلاق پر منحصر ہے۔ میں بطور ایک سابق کیمسٹ یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو اس تناسب میں ملائیں کہ ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کا 1 ایٹم ہو تو نتیجے میں پانی حاصل ہوگا۔ آپ بخوبی واقف ہیں کہ اگر ایک ایٹم آکسیجن کو 1 ایٹم کاربن کے ساتھ ملایا جائے تو کاربن مونو آکسائڈ بنے گی جو کہ ایک زہریلی گیس ہے، لیکن اگر آپ آکسیجن کا 1 اور ایٹم شامل کر دیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ بن جائے گی جو کہ بے ضرر گیس ہے۔ اور یوں کیمیائی مرکبات کی وسیع دنیا میں یہی اصول لاگو ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کیمیا، طبیعیات اور ریاضی کے اصول آپ کے تحت الشعور کے اصولوں سے مختلف ہیں۔ آئیے ایک عمومی طور پر تسلیم شدہ اصول پر غور کریں۔ پانی اپنی سطح خود تلاش کرتا ہے۔ یہ ایک آفاقی اصول ہے جو پانی پر ہر جگہ لاگو ہوتا ہے۔ ایک اور اصول پر غور کریں، مادہ گرم ہونے پر پھیلتا ہے۔ یہ اصول ہر جگہ، ہر وقت اور ہر حالت میں سچ ثابت ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی جگہ جیسے چین، انگلینڈ یا بھارت میں فولاد کا ایک ٹکڑا گرم کریں گے تو وہ لازمی طور پر پھیلے گا۔ یہ ایک آفاقی حقیقت ہے کہ مادہ گرم ہونے پر پھیلتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک آفاقی حقیقت ہے کہ جب آپ اپنے تحت الشعور پر کسی خیال یا تصور کو ثبت کرتے ہیں تو وہ خارجی دنیا میں کسی صورتحال، تجربے یا واقعے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ آپ کا تحت الشعور یعنی سب کانشیس مائنڈ ایک اصول ہے، اور یہاں اصول سے مراد وہ طریقہ کار ہے جس کے مطابق کوئی چیز کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر بجلی کا اصول یہ ہے کہ وہ زیادہ وولٹیج سے کم وولٹیج کی طرف حرکت کرتی ہے۔ جب آپ بجلی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کے اصول کو تبدیل نہیں کرتے بلکہ قدرت کے ساتھ تعاون کر کے بے شمار حیرت انگیز ایجادات اور دریافتیں کر سکتے ہیں جو بنی نوع انسان کے لیے بے شمار فوائد لاتی ہیں۔ آپ کا تحت الشعور ایک اصول ہے اور عقیدے یعنی یقین کے قانون کے مطابق کام کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یقین کیا ہے، یہ کیوں کام کرتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے۔ آپ کی مذہبی کتاب بائبل اس اصول کو ایک سادہ،
واضح اور خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہے۔ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے کہ تو ہٹ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین رکھے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا جو وہ کہے گا۔ آپ کے ذہن کا قانون یقین کا قانون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذہن کے طریقہ کار پر یقین رکھنا اور در حقیقت یقین پر یقین کرنا ضروری ہے۔ آپ کے ذہن کی سوچ آپ کا یقین ہے، اور بس یہی سب کچھ ہے۔ آپ کے تمام تجربات، واقعات، حالات اور اعمال آپ کے تحت شعور کے آپ کے خیالات پر رد عمل کے سوا کچھ نہیں۔ یاد رکھیں، اصل چیز وہ چیز نہیں جس پر یقین کیا جا رہا ہے، بلکہ اصل چیز یقین کا وہ اثر ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، جو حقیقت میں نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ چھوٹے عقائد، خیالات، توہمات اور انسانی خوف پر یقین رکھنا چھوڑ دیں۔ ایسی سچائیوں پر یقین رکھنا شروع کریں جو ہمیشہ باقی رہنے والی اور غیر متغیر ہیں۔ پھر آپ آگے بڑھیں گے، اوپر اٹھیں گے اور اللہ کے قریب ہوں گے۔ جو کوئی اس کتاب کو پڑھے گا اور تحت شعور کے ان اصولوں کو اپنائے گا جو یہاں بیان کیے گئے ہیں، وہ خود کے لیے اور دوسروں کے لیے سائنسی اور مؤثر دعا کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ آپ کی دعا عمل اور رد عمل کے آفاقی قانون کے مطابق قبول کی جاتی ہے۔ خیال ابتدائی عمل ہے، رد عمل آپ کے تحت شعور کی طرف سے ایک جواب ہے جو آپ کی سوچ کی نوعیت کے مطابق ہوتا ہے۔ ذہن کو ہم آہنگی، صحت، امن، نیک نیتی اور شاندار کامیابیوں کے خیالات سے مصروف رکھیں تو آپ کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ ڈویلٹی آف مائنڈ یعنی ذہن کی دوئی۔ آپ کے پاس صرف ایک ذہن ہے، لیکن اس میں دو منفرد خصوصیات ہیں۔ ان دونوں کے درمیان حد بندی باشعور مرد و خواتین کے لیے واضح ہے۔ آپ کے ذہن کے دونوں افعال بنیادی طور پر مختلف ہیں۔ ہر ایک کو الگ الگ اور مخصوص صفات اور قوتوں سے نوازا گیا ہے۔ عام طور پر ان دو افعال کے درمیان فرق کرنے کے لیے اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، یعنی معروضی اور موضوعی ذہن، شعوری اور تحت شعوری ذہن، جاگتا اور سوتا ہوا ذہن، سطحی ذات اور گہرائی میں موجود ذات، رضاکارانہ ذہن اور غیر رضاکارانہ ذہن، نر اور مادہ ذہن۔ اس کتاب میں آپ کو اصطلاحات شعوری اور تحت شعوری ذہن ملیں گی، یعنی کانشیس اینڈ سب کانشیس مائنڈ، جو آپ کے ذہن کی دوہری فطرت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ کانشیس اینڈ سب کانشیس مائنڈ، ان دونوں ذہنی افعال کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو ایک باغ سمجھیں۔ آپ ایک مالی ہیں اور آپ اپنے تحت الشعور میں پورا دن بیج یعنی خیالات بوتے رہتے ہیں جو آپ کی عادتاً سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جس طرح کا آپ بیج بوتے ہیں ویسا ہی آپ اپنے جسم اور ماحول میں کاٹتے ہیں۔ ابھی سے امن، خوشی، صحیح عمل، نیک نیتی اور خوشحالی کے خیالات بونا شروع کریں۔ ان خوبیوں پر خاموشی سے اور دلچسپی کے ساتھ غور کریں اور اپنے شعوری ذہن میں انہیں مکمل طور پر قبول کریں۔ اپنے ذہن کے باغ میں یہ بہترین خیالات بوئیں اور آپ ایک شاندار فصل حاصل کریں گے۔ آپ کا تحت شعور زرخیز مٹی کی طرح ہے جو ہر قسم کے بیجوں اچھے یا برے کو اگاتا ہے۔ کیا لوگ انگور کانٹوں سے حاصل کرتے ہیں یا انجیر جھاڑیوں سے؟ اسی طرح ہر خیال ایک سبب ہے اور ہر حالت ایک اثر ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے خیالات کو قابو میں رکھیں تاکہ صرف مثبت اور تعمیری حالات پیدا ہوں۔ جب آپ کا ذہن صحیح طریقے سے سوچتا ہے، حقیقت کو سمجھتا ہے، اور جب آپ کے تحت شعور میں جمع ہونے والے خیالات تعمیری ہوتے ہیں تو اس کی جادوئی قوت آپ کے اندر ہم آہنگی اور سکون پیدا کرتی ہے۔ جب آپ
آپ اپنے خیالات پر قابو پانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اپنے تحت شعور کی قوت کو کسی بھی مسئلے یا مشکل کے حل کے لیے لاگو کر سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ در حقیقت آفاقی طاقت اور قادر مطلق قانون کے ساتھ شعوری طور پر تعاون کر رہے ہوتے ہیں جو ہر چیز پر حاوی ہے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ انسانوں کی ایک بڑی اکثریت بیرونی دنیا میں جیتی ہے، جبکہ زیادہ باخبر اور باشعور لوگ اندرونی دنیا یعنی خیالات، جذبات اور تصورات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اندرونی دنیا ہی بیرونی دنیا کو تشکیل دیتی ہے، یہی واحد تخلیقی قوت ہے، اور جو کچھ بھی آپ اپنی خارجی دنیا میں دیکھتے ہیں وہ آپ نے اپنے اندرونی ذہنی خیالات کے ذریعے شعوری یا لاشعوری طور پر پیدا کیا ہوتا ہے۔ شعوری اور تحت الشعوری ذہن کی باہمی تاثیر کا علم کیا ہے؟ شعوری اور تحت الشعوری ذہن کے باہمی تعامل کو سمجھنے سے آپ اپنی پوری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ بیرونی حالات کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو اس کے سبب کو بدلنا ہوگا۔ زیادہ تر لوگ حالات اور ماحول میں براہ راست تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حقیقی تبدیلی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ اپنے شعوری ذہن کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ سب آپ کے خیالات اور آپ کے ذہن میں بننے والی تصویروں پر منحصر ہے۔ آپ کا تحت الشعور آپ کے خیالات کے لیے انتہائی حساس ہے۔ آپ کے خیالات ایک سانچے یعنی مضبوط بنیاد کی طرح ہوتے ہیں جس کے ذریعے لامحدود ذہانت، حکمت، توانائی اور قوت آپ کے تحت الشعور میں بہتی ہے۔ اس کتاب میں ہر باب میں دی گئی مشقیں ذہنی قوانین کے عملی اطلاق کو واضح کریں گی اور آپ کو درج ذیل تبدیلیوں کا تجربہ ہوگا، یعنی غربت کی جگہ خوشحالی، توہم پرستی کی جگہ حکمت، درد کی جگہ سکون، اداسی کی جگہ خوشی، اندھیرے کی جگہ روشنی، بد امنی کی جگہ ہم آہنگی، خوف کی جگہ اعتماد، ناکامی کی جگہ کامیابی، متوسط زندگی سے آزادی۔ یقیناً یہ ذہنی، جذباتی اور مادی لحاظ سے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ عظیم لوگوں کی کامیابی کا راز یہ ہوتا ہے کہ وہ تحت شعوری ذہن کی کارکردگی کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ بہت سے بڑے سائنسدان، مصور، شاعر، گلوکار، مصنف اور موجد اپنے شعوری اور تحت شعوری ذہن کی کارکردگی کو گہرائی سے سمجھتے تھے۔ ایک بار کیروسو جو ایک عظیم اوپرا گلوکار تھا کو اسٹیج پر خوف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے کہا کہ شدید خوف کی وجہ سے اس کا گلا مفلوج ہو گیا اور پٹھے سخت ہو گئے، جس کے نتیجے میں وہ گانے سے قاصر تھا۔ پسینہ اس کے چہرے پر بہنے لگا۔ وہ شرمندہ تھا کیونکہ چند ہی منٹوں میں اسے اسٹیج پر جانا تھا، لیکن وہ خوف اور گھبراہٹ سے لرز رہا تھا۔ اس نے کہا وہ مجھ پر ہنسیں گے، میں گانے کے قابل نہیں ہوں۔ پھر اس نے اسٹیج کے پیچھے کھڑے لوگوں کے سامنے زور سے کہا، چھوٹا میں، لٹل می میرے اندر بڑے میں یعنی بگ می کا گلا گھونٹنا چاہتا ہے۔ اس نے چھوٹے میں یعنی لٹل می سے کہا، یہاں سے نکل جاؤ۔ بڑا میں یعنی بگ می گانے کے لیے تیار ہے۔ یہاں بڑے میں یعنی بگ می سے اس کا مطلب اپنے تحت شعور کی لامحدود طاقت اور حکمت تھا۔ وہ چیخا، نکل جاؤ، نکل جاؤ، بڑا میں بگ می گانے جا رہا ہے۔ اس کے تحت شعور نے رد عمل ظاہر کیا اور اندرونی قوتوں کو آزاد کر دیا۔ جب اسٹیج پر بلایا گیا تو وہ باہر آیا، شاندار انداز میں گایا اور سامعین کو مسحور کر دیا۔ یہ اب آپ پر واضح ہونا چاہیے کہ کیروسو نے ذہن کی دو سطحوں کو سمجھ لیا تھا، شعوری یعنی عقلی ذہن، تحت الشعوری یعنی غیر عقلی ذہن۔ آپ کا تحت الشعور رد عمل ظاہر کرتا ہے اور آپ کے خیالات کی نوعیت کے مطابق کام کرتا ہے۔ خوف پر قابو پانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ جب آپ کا شعوری ذہن لٹل می، خوف، پریشانی اور اضطراب سے بھر جاتا ہے تو یہ منفی جذبات آپ کے تحت الشعور یعنی بگ می کو متاثر کرتے ہیں اور خوف، مایوسی اور گھبراہٹ کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ کیروسو کی طرح خود کو پر یقین
اور سخت لہجے میں حکم دے سکتے ہیں، خاموش ہو جاؤ، میں قابو میں ہوں، تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی، تم میرے حکم کے تابع ہو، تم وہاں داخل نہیں ہو سکتے جہاں تمہاری جگہ نہیں ہے۔ یہ دیکھنا انتہائی دلچسپ اور حیران کن ہے کہ آپ کس طرح اپنی گہری ذات کے غیر عقلی خیالات کو قابو میں لا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کے ذہن میں سکون، ہم آہنگی اور امن آ جائے گا۔ آؤٹسٹینڈنگ ڈفرنس اینڈ موڈ آف آپریشن، شعوری اور تحت الشعوری ذہن کے فرق اور کام کرنے کے طریقے۔ آپ شعوری اور تحت الشعوری ذہن کے بنیادی فرق کو درج ذیل مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ شعوری ذہن یعنی کانشیس مائنڈ جہاز کے کپتان کی طرح ہے جو نیویگیشن کے فرائض انجام دیتا ہے اور انجن روم کو احکامات بھیجتا ہے۔ تحت الشعوری ذہن یعنی سب کانشیس مائنڈ انجن روم کے عملے کی طرح ہے جو ان احکامات پر عمل کرتا ہے بغیر یہ جانے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ اگر کپتان غلط ہدایات دیتا ہے تو جہاز چٹانوں سے ٹکرا سکتا ہے، کیونکہ انجن روم کے لوگ حکم کی تعمیل کرتے ہیں، بحث نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح آپ کا تحت الشعور یعنی سب کانشیس مائنڈ آپ کے شعوری ذہن یعنی کانشیس مائنڈ کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ منفی الفاظ کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ بار بار کہتے ہیں میں یہ خرید نہیں سکتا تو آپ کا تحت الشعور اسے حقیقت سمجھ کر آپ کو ایسی پوزیشن میں رکھے گا کہ آپ واقعی اسے خرید نہ سکیں۔ اگر آپ بار بار کہیں میں یورپ کا سفر نہیں کر سکتا، میں یہ گھر نہیں خرید سکتا، میں یہ جیکٹ نہیں لے سکتا، تو آپ کا تحت الشعور اس یقین کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں ان چیزوں کی عدم دستیابی برقرار رہتی ہے۔ اسی طرح مثبت سوچ کا بھی ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ کرسمس کی رات ایک نوجوان طالبہ نے اسٹور کی کھڑکی میں ایک مہنگا سفری بیگ دیکھا۔ وہ میں اسے خرید نہیں سکتی کہنے ہی والی تھی کہ اسے ایک لیکچر میں سنی گئی بات یاد آئی۔ کبھی بھی منفی جملہ مکمل نہ کرو، فوراً اس کا مثبت رخ بیان کرو۔ لہٰذا اس نے فوراً کہا یہ بیگ میرا ہے، یہ فروخت کے لیے موجود ہے، میں ذہنی طور پر اسے قبول کرتی ہوں اور میرا تحت الشعور یقینی بنائے گا کہ یہ مجھے مل جائے۔ اسی رات 8 بجے اس کے منگیتر نے اسے بالکل وہی بیگ تحفے میں دیا۔ تحت الشعور کے احکامات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بار بار کہے مجھے مشروم پسند نہیں، تو جب بھی اسے مشروم کھانے کا موقع ملے گا اس کا تحت الشعور اسے بے آرامی، بد ہضمی یا گھن کا احساس دلائے گا۔ یہی اصول نیند کے مسائل پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت کہے اگر میں رات کو کافی پی لوں تو 3 بجے ضرور جاگ جاؤں گی، تو اس کا تحت الشعور ہر بار اسے 3 بجے جگا دے گا، کیونکہ اس نے خود کو یہی حکم دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ تحت الشعور ہمیشہ کام کرتا ہے۔ آپ کا تحت الشعور دن رات کام کرتا ہے اور آپ کی عادات، خیالات اور اعتقاد کے مطابق آپ کی زندگی کے حالات پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ مثبت سوچیں، مثبت بولیں اور مثبت یقین رکھیں، کیونکہ آپ کا تحت الشعور وہی کرے گا جو آپ اس سے کہلوائیں گے۔